أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وعلى صلی اللہ علیہ محمد وسلم. ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت کی خاطر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران ہیں سید الشہداء عزاداری سید الشہداء میں مشغول و مصروف ہیں، ان کی حفاظت و محافظت اور ان کی عبادت کی قبولیت کی خاطر مؤمنین کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی شرعی حوائج ہیں، ان سب کی قبولیت و مقبولیت کی خاطر مؤمنین کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پوری دنیا کے مؤمنین کی بھی جو مشکلات ہیں، مادی ہیں، معنوی ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، ان تمام مشکلات کے حل کی خاطر، مریضان اسلام کی شفا یابی کی خاطر، وہ مؤمنین جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی اس خواہش کی تکمیل کی خاطر، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کی خاطر، مجاہدین اسلام اور لشکر حق اور لشکر اسلام کی فتح و نصرت کی خاطر، عالمی سامراج کی نابودی اور نیستی کی خاطر، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر، اور بالخصوص قطب عالم امکان یوسف زہرا حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر بلند آواز سے صلوات ہدیہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. کل کراچی کے ایک علاقے میں زخمی ہونے والے مؤمنین کی صحت یابی کی خاطر اور وہ جو بچی مقام شہادت کو پہنچی اس کے والدین کے صبر کی خاطر بھی ایک بلند آواز سے صلوات ہدیہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ. امام اور امت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کا یہ چھٹا حصہ کہ آپ پہلے دن سے اس موضوع میں ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم نے عرض کیا کہ مکتب اہل بیت کے نظریہ امامت کے 4 اصول ہیں، 4 بنیادیں ہیں، 4 ارکان ہیں. ایک یہ کہ امام خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس امام کے پاس علم خاص ہونا چاہیے، تیسرا یہ کہ اس امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور چوتھا یہ کہ ان صفات کا حامل امام ہر دور میں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات جسے تفصیل سے عرض کیا وہ یہ کہ خدا نے ائمہ کو جو خلق کیا اس خلقت کا ہدف عوام نہیں ہے، اس خلقت کا ہدف امت نہیں ہے. اگرچہ ائمہ کے وجود کی برکات اور نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ امت ہدایت پائے گی، امت رشد کرے گی، امت ترقی کرے گی، لیکن اہل بیت کو خلق کرنے کا ہدف خود خدا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو صفات اس کے پاس ہیں ان صفات کا اظہار ہو جائے، جو صفات اس کے پاس ہیں وہ جلوہ نما ہو جائیں،
جو کمالات اس کے پاس ہیں لوگ ان کمالات کی معرفت حاصل کر لیں کہ ان کمالات کی معرفت حاصل کریں گے تو ان کمالات کی طرف جذب ہوں گے، ان کمالات کی طرف جلب ہوں گے، ان کمالات کی طرف کھنچے چلے جائیں گے. اور جب ان انسانوں کا وجود ان کمالات کی طرف کھنچا چلا جائے گا تو وہ کمالات ان انسانوں کے وجود کا بھی حصہ بنتے چلے جائیں گے، ہر انسان کے وجود کے مرتبے کے مطابق. یعنی کوئی علی جیسے عالم کے پاس بیٹھے گا تو سلمان بنے گا، اگر کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے کہ جنہیں مسئلہ درپیش آئے تو کبھی گھر سے، کبھی ہمسائے سے، کبھی دوستوں سے، کبھی علی ابن ابی طالب سے، دوسروں سے پوچھنے چل پڑیں تو وہ کیا دوسرے لوگوں کو عالم بنائیں گے؟ عالم وہ بنائے گا جو خود علم کے مرتبے پہ فائز ہو. لوگوں میں شجاعت وہ ایجاد کرے گا جو کبھی جنگ سے نہ بھاگا ہو. اللہ صلی اللہ محمد. کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک واضح سی بات ہے. ایک شخص خود شجاع نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو کیا شجاعت دکھائے گا؟ ایک شخص خود پاکیزہ نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو کیا پاکیزہ بنائے گا؟ عربی میں ایک قول ہے اور کہاوت ہے، بلکہ فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں فاقد الشیء لیس بمعطی الشیء. جو خود فاقد ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. آپ اگر مجھے کہیں کہ 1000 روپے مجھے چاہیے، مجھے دے دیجئے، میں کہوں گا مجھے آپ سے محبت بہت ہے، آپ کی اس درخواست کو، مطالبے کو، تقاضے کو ٹھکرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ دے نہیں سکتا ہوں. آپ کہیں گے جب محبت کرتے ہیں، جب دینا چاہ رہے ہیں اس مال کو، تو پھر دے کیوں نہیں سکتے؟ میں کہوں گا میرے پاس موجود نہیں ہے. جس کے پاس موجود نہ ہو وہ دے نہیں سکتا، یعنی جس کا ہاتھ خالی ہو وہ عطا نہیں کر سکتا. اب علم وہ عطا کرے جس کے پاس علم ہو، شجاعت وہ عطا کرے جس کے پاس شجاعت ہو، معرفت وہ عطا کرے جو خود عرفان خدا کی منازل کو طے کر چکا ہو، خدا کے قرب تک وہ لے کے جائے جو پہلے پہنچ چکا ہو. موصل وہ ہوتا ہے جو پہلے واصل ہو چکا ہو، پہنچاتا وہ ہے جو پہلے پہنچ چکا ہو. لہٰذا امت نے دوسری بات یہ کہ پہلی بات وہ 4 اصول عرض کی اور دوسری بات یہ عرض کی کہ خدا نے ائمہ کو اپنے لیے بنایا ہے. ہاں ائمہ کے وجود کا نتیجہ یہ ہے، کوئی نور کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے وجود پہ بھی روشنی کی جھلک تو دکھائی دے گی. کوئی چمنستان میں بیٹھے گا تو اس کے وجود سے بھی پھولوں کی خوشبو آئے گی. میں نے کبھی قبلہ سگریٹ نوشی نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعض دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو سارے سگریٹ پی رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد کسی اور دوست سے ملا تو انہوں نے کہا آپ کے کپڑوں سے سگریٹ کی خوشبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے. یعنی اگر آپ سگریٹ نوش کے ساتھ بیٹھیں تو سگریٹ کی بو آپ کے وجود سے آتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ امیر المومنین کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کے وجود سے صدق و صفا، علم و قدرت و شجاعت اور پاکیزگی کی جھلک نہ آئے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جاہلوں کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کے وجود سے جہالت نظر نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی جو صحبت ہے وہی صحبت. البتہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا اختیار دخیل ہے، آپ کا اختیار دخیل ہے. آپ اچھے کے ساتھ بیٹھیں اور خود اچھا ہونا چاہیں، یہ ضروری ہے، وگرنہ صرف بیٹھنا کافی نہیں ہے. صحبت لازمی ہے، کافی نہیں ہے. وگرنہ آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھیں، وہ عالم ہے لیکن آپ عالم ہونا نہیں چاہتے، اب وہ جتنی کوشش کر لیں. آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں، وہ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ کرنا چاہتا ہے لیکن آپ نہیں ہونا چاہتے. قرآن نے نہیں بتلایا رحمت للعالمین سے بڑھ کے
کون سا وجود ہوگا جو اپنے اطراف میں فیض خدا کی برسات کرتا ہوگا؟ لیکن اس رحمت للعالمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کبھی مسجد زرار بناتے ہیں. اس کو تو ساری امت مانتی ہے نا، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. کبھی خدا فرماتا ہے کہ سورہ منافقون کو نازل کرتا ہے، اذا جاءک المنافقون، حبیب یہ منافقین جب تیرے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، خدا جانتا ہے، انک رسولو، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد، خدا گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں. اتنی نفرت ہے خدا کو ان منافقین سے کہ خدا ان کی زبان سے رسول کی رسالت کی گواہی بھی نہیں لیتا ہے. لہذا اگر آپ معصوم کے ساتھ ہوں گے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ارادہ کریں کہ آپ انسانی کمالات کی منزل پہ جائیں اور آپ امام کے ساتھ ہوں. اور صحبت بھی مکانی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں معصوم بیٹھے ہیں. معصوم کے ساتھ تعلق کے لیے مکان کا ایک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ معصوم کے ساتھ تعلق کے لیے دل انسان کا جو قلب ہے، انسان کی جو فکر ہے، انسان کی جو توجہ ہے، وہ اگر معصوم کی طرف ہو جائے. ہم نے انہیں امام مانا ہی نہیں ہے جنہیں بتانے کی ضرورت پڑے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. ہم نے انہیں امام مانا ہی نہیں ہے. ہم نے انہیں امام مانا ہے کہ میں جب ان کی طرف متوجہ ہونے لگوں گا تو میری توجہ سے پہلے انہیں علم ہوگا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہونے لگا ہوں. صحبت مکانی ضروری نہیں ہے. اگر میں دل لگا لوں گا امام کے ساتھ تو امام میری طرف توجہ فرمائیں گے. اور میں اس کو آگے چل کے ہدایت تکوینی میں عرض کروں گا کہ اگر امام توجہ فرما لیں تو پھر کیا ہو جائے گا. یہ دوسرا مطلب. اور تیسرا مطلب جو کل اور پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا کہ امام کو پہچاننے کے یا اس معرفت خدا اور ولایت خدا اور معرفت حجت خدا کے دو طریقے ہیں. ایک مرتبہ خدا کو پہچانتا ہوں پھر نبی کو پہچانتا ہوں پھر وصی کو، جیسے دعائے معرفت میں تھا. اور دوسری مرتبہ پہلے وصی کو پہچانتا ہوں پھر اس کے نبی کو اور پھر نبی کے خدا کو. لیکن دونوں طریقوں میں خدا کی طرف جانا چاہوں یا خدا کا فیض میری طرف آنا چاہے، دونوں راستوں میں وسیلے کا محتاج ہوں. وہ بات جہاں پہ بات کل رکی قبلہ کہ دونوں جگہوں پہ وسیلے کا محتاج ہوں. اور کل آخری جملہ میں نے یہی عرض کیا کہ اگر خدا میری طرف وسیلے کے بغیر نہیں آتا، اگر خدا میری طرف بغیر وسیلے کے نہیں آتا. آپ دیکھیں وسیلہ اصلاً کوئی دین کی یا قرآن سے یا سنت سے ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے. اور کل وہ جو شبہ تھا قرآن سے کہ خدا تو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کا جواب دے دیا. خدا قریب ہے، میں قریب نہیں ہوں. مجھے جانا ہے، مجھے یہ سفر طے کرنا ہے، اور اس سفر کے طے کرنے میں مجھے وسیلے کی ضرورت ہے. لیکن ایک عقلی سی بات ہے، اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی عزیز کہے کہ میں چھت پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میں جمپ مار کے چھت پہ جاؤں گا، چھلانگ لگا کے چھت پہ جاؤں گا، آپ اسے کہیں گے کہ نہیں ایسا نہ کرو. دنیا کے عقلاء نے یہ سیڑھی نام کی ایک چیز بنائی ہے. عقل رکھنے والوں نے، فہم و شعور رکھنے والوں نے یہ سیڑھی نام کی ایک چیز بنائی ہے. اسے استعمال کر لو، اس کے ذریعے چلے جاؤ. وہ کہے گا نہیں، میں چونکہ وسیلے کا منکر ہوں، لہٰذا میں چھلانگ لگاؤں گا اور اوپر جاؤں گا. اب بیچارہ اگر چھلانگ لگائے اور دیوار کے ساتھ اس کا سر ٹکرائے اور واپس فرش پہ آ کے سر لگے اور آپ اٹھائیں، گاڑی میں ڈالیں اور اسے قریب کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے جائیں اور ڈاکٹر پوچھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، خدا نہ خواستہ اسے گولی لگی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا خون اتنا بہ رہا ہے، آپ کہیں کہ وسیلے کا منکر تھا اور سیڑھیوں کے استعمال سے انکار کرتا تھا. تو ڈاکٹر اگر تو، اور مجھے امید یہی ہے کہ وہ بھی صاحب عقل و فہم و شعور ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بالآخر ڈاکٹر اور دوائی بھی تو وسیلہ ہے.
آپ اسے کہیے جائے خدا سے شفا لے لے، اب ڈاکٹر یہاں پہ کیا کرے؟ ڈاکٹر بھی تو وسیلہ ہے. اسے جب ہوش آئے تو اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ تم ایک وسیلے سے بھاگ کے آئے تھے، دوسرے وسیلے کی. اور بالآخر اگر زندگی کو دیکھا جائے تو یہ جس گاڑی میں آپ نے ڈالا ہے یہ بھی وسیلہ تھی، جس انسان نے اسے اٹھایا ہے وہ بھی وسیلہ تھا، جس نے گاڑی سے نکالا ہے وہ بھی وسیلہ تھا. اس کی ساری زندگی وسیلوں میں گھری ہوئی ہے. یعنی کسی بھی کام کو آپ، چھوٹا سا ایک کام آپ اپنے کسی بھی کوئی ایک ایسا شخص، آپ کا چھوٹا بھائی، کوئی بھی شخص جس نے کبھی بھی گھر میں کام نہ کیا ہو، آپ اسے کہیں کہ پانی گرم کر دو، تو وہ اگر پانی کا ایک برتن لے اور پانی جا کے چولہے پہ انڈیل دے تو پانی گرم ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ آگ بجھ جائے گی. وہ آپ کے پاس آئے کہ میں نے پانی تو آگ پہ رکھا تھا لیکن وہ آگ جل گئی، آپ اسے کیا کہیں گے کہ نہیں بیٹا تم نے ایک وسیلہ استعمال کرنا تھا درمیان میں، ظرف کا، برتن کا، اسے واسطہ بنانا تھا، اس میں پانی ڈالنا تھا اور برتن کو آگ پہ رکھنا تھا. اب وہ دوبارہ جائے، چونکہ اس شہزادے نے، لاڈلے نے کبھی کام نہیں کیا فرض کریں، اب دوبارہ جائے اور پلاسٹک کا ایک برتن لے، توجہ فرما لیا، پلاسٹک کا ایک برتن لے، اس میں پانی بھرے اور اسے چولہے پہ رکھ دے، کیا ہوگا قبلہ؟ نہ پانی بچے گا نہ برتن بچے گا. واپس آئے آپ پھر ڈانٹیں تو وہ کہے آپ نے کہا تھا وسیلہ استعمال کرو، لیکن آپ اسے کیا کہیں گے؟ وسیلے کا استعمال ضروری ہے لیکن وسیلہ اچھی جنس کا ہونا چاہیے. اس سے سادہ میں نہیں سمجھا سکتا. وسیلہ اچھی جنس کا ہونا چاہیے اور جس طرح کا کام ہے اس کام کو مد نظر رکھ کے وسیلہ ہونا چاہیے. کام تھا آگ کے ذریعے پانی گرم کرنا، اس میں پلاسٹک کا وسیلہ نہیں چلے گا. میں نے بال کٹوانے تھے، ڈاکٹر وسیلہ تھا. پچھلے دن میں نے سنا تھا کسی عقل مند سے کہ ڈاکٹر وسیلہ ہے. میں نے بال کٹوانے تھے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے کہا میں وسیلہ ہوں لیکن میں بیماریوں کے علاج میں وسیلہ ہوں، اس کام میں وسیلہ نہیں ہوں. اس کے پاس بال کٹوا کے آیا، تیسرے دن کپڑے سلوانے تھے، پھر نائی کے پاس چلا گیا. اس نے کہا نہیں، ہر کام کے لیے وسیلہ اس کے مطابق ہوتا ہے. اب کام ہے انسانیت کی روح کو خدا کے قریب لے جانا. اس میں نہ ڈاکٹر چلے گا، نہ نائی چلے گا، نہ کسائی چلے گا، نہ کوئی اور چلے گا. اس میں کون ہے؟ اس میں وہ ہے جو روح انسان کو بھی جانتا ہو، خدا تک پہنچنے کی راہ جانتا ہو. اور ایک دفعہ وہ ہے جو جانتا ہے، ایک دفعہ وہ ہے جو جانتا ہے. آپ دیکھیں، ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگوں نے زیارت کی ہو، ایران کی زیارات پہ گئے ہوں، میں بعض چہرے دیکھ رہا ہوں جو گئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی دو تین طرح کے لوگ ہوں. بعض وہ ہیں جنہوں نے سن رکھا ہے کہ قم سے مشہد اتنا کلومیٹر ہے. بعض وہ ہیں جو ایک مرتبہ گئے ہیں، دو مرتبہ گئے. بعض وہ ہیں جیسے میرے برادر بیٹھے ہیں وہاں پہ طالب علم ہے، میں خود طالب علم ہوں وہاں پہ، مجھے 10 سال ہو گئے قم میں. اب اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص گیا ہی نہیں ہے اور یہ شخص ایک مرتبہ گیا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے جو وہاں گیا ہے ایک مرتبہ، جس نے وزٹ کیا ہے. آپ اس سے پوچھ رہے ہوں گے اور وہ بڑے اطمینان سے آپ کو بتا رہا ہوگا. ساتھ ہی کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ یہ جو 7 مولانا بیٹھے ہیں یہ 10 سال سے وہاں پہ ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے ایک مرتبہ وزٹ کیا ہے، ان کی تو زندگی وہاں گزر گئی، یہ تو ایک عرصہ دراز سے وہاں ہیں. آپ نے اور میں نے جانا ہے خدا تک. ممکن ہے کوئی صرف راستے کو بتا سکے، ممکن ہے کوئی آدھا راستہ گیا ہو، ممکن ہے کسی نے راستے کا ایک حصہ طے کیا ہو، لیکن ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو اس راستے کے اختتام تک گیا ہو. ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ رات کے اندھیرے میں جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ اپنے بندے کو اپنی آیات کی زیارت کروائے، اپنی آیات دکھلائے.
اور یہ ہستی چلے عالم ملک سے نکلے عالم ملکوت تک جائے. آج تک میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، البتہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو کھولا جا سکتا ہے. معراج کا موضوع وہ ہے کہ آج تک فلاسفہ اس کو حل نہیں کر سکے، متکلمین اسے حل نہیں کر سکے، اور عرفاء اسے حل نہیں کر سکے، علماء اسے حل نہیں کر سکے. کیسے ہو سکتا ہے ایک عبد اپنے جسم ملکوت کے جسم ملکی کے ساتھ، اس جسم ملکی کے ساتھ، ہم معراج روحانی کے قائل نہیں ہیں، ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں. بہرحال پڑھے لکھے احباب شاید اس کو سمجھ جائیں، میری مجبوری ہے میں جلدی سے چلوں، کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک فرد جسم ملکی کے ساتھ عالم ملک سے نکلے، اسی جسم کے ساتھ عالم ملکوت کو کراس کرتے ہوئے عالم ناسوت سے نکلے، ملکوت کو کراس کرتے ہوئے عالم جبروت سے کراس ہوتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں نورانی فرشتہ کہے لو دنوتو ان ملتن لاحترقتو، کہ اے سید الرسل میں سید الملائکہ ہوں، میں جبرائیل ہوں، میرے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے. عرش اولا سے لے کے تحت الثری تک صبح و شام آتا جاتا ہوں، شرق و غرب کے چکر صبح و شام لگاتا ہوں، لیکن یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ باؤنڈری ہے کہ اس سے آگے ایک پورا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نورانی مخلوق کہہ رہی ہے، نوریوں کا سردار اور سید کہہ رہا ہے. مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ نور کے جلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نوری کیسے جلا کرتا ہے، لیکن کہا اگر آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. پیغمبر نے فرمایا تو رہنے دے، تکلف کی بات نہیں ہے. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں تک بھی تو مجھے بتلاتا آیا ہے، یہ راستے جب بنے نہیں تھے تب خدا مجھ پہ درود پڑتا تھا. تو شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ مصطفیٰ تیری امامت اور رہنمائی میں آ رہا ہو. نہیں، مصطفیٰ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی دوسرے کی امامت میں ماموم بن جائے. اب میں تو مختلف مسائل کو حل کرتے ہوئے جا رہا ہوں نا. مصطفیٰ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا اس کا امام بن جائے اور وہ دوسرے کا ماموم بن جائے، آگے بڑھے. اور پردہ توحید سے آواز آئی ادن منی، اور قریبا ادن منی، اور قریبا. پھر یہ معراج کے اسرار ہیں کہ پھر عرض کروں گا کہ کبھی تفصیلاً موضوع یہ ہو تو میں عرض کروں کہ خدا کے قریب اور بعید ہونے کا مطلب کیا ہے. وہ جب ہر جگہ پہ موجود ہے تو وہ کیسے کہہ رہا ہے قریبا؟ اس سے دوری کا کیا مطلب ہے، اس سے قرب کا کیا مطلب ہے، اس سے انسان دور کیسے ہوتا ہے، قریب کیسے ہوتا ہے. لیکن قرآن نے یہ فرما دیا کہ دنا، وہ قریب گیا، فتدلا، اور قریب گیا، فکانا قاب قوسین او ادنا. قوس کہتے ہیں ایک کمان کو، قوسین ہوتی ہیں دو کمانیں. اب اس کا مطلب کیا ہے مجھ جیسے طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہاں جسم و جسمانیات نہیں ہیں، اس عالم میں مکانی فاصلہ نہیں ہے. لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ دو قوس او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا. اور قرآن نے کہا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، خدا نے اپنے حبیب کو وہاں وحی کر دی جو کرنی تھی. خدایا کیا کی یہ نہیں بتلایا، قرآن نے نہیں بتلایا. دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ خدا کے قریب جانا ہے، امام اسے بنانا چاہیے جو خود خدا کے قریب گیا ہو. محمد مصطفیٰ جیسا، احمد مجتبیٰ جیسا، سید الانبیاء جیسا وہ خدا کے قریب گیا ہے، لہٰذا دوسروں کو لے کے جا سکتا ہے. اس کے بعد کسے مانوں؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ. اصول کافی میں 7ویں امام سے روایت، کہا خدا نے وحی کیا کی؟ خدا نے حبیب سے پوچھ لیا من خلفتہ فی الارض یا محمد، اے میرے حبیب زمین پہ کسے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے آیا ہے؟ یار اتنے عالم، یار اتنے عوالم کا سفر طے کر کے حبیب سے یہ پوچھ لیا من خلفتہ فی الارض، زمین میں کسے خلیفہ بنایا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کے دستے عبودیت جڑ گئے اور کہا کہ خدایا دین تیرا ہے، آئین تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے، بندہ تیرا ہے.
اصل میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری اپنی کوئی منشا نہیں ہے، میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے، میری اپنی کوئی رضا نہیں ہے، جو تو ارشاد فرمائے گا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا نے بتلایا نہیں، دکھایا ہے۔ فرمایا انظر الی جنبک، حبیب اگر فیصلہ نہیں کیا تو اپنے پہلو میں دیکھ۔ امام کاظم فرماتے فَإِذَن بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، عرش اولا سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، پردہ وحدت کے پاس، اس عالم نورانیت میں رسول خدا نے جب اپنے پہلو کی طرف دیکھا تو اسی کا چہرہ نظر آیا جسے بستر پہ سلائے آئے تھے۔ یہ خدا تک لے کے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود خدا تک پہنچا ہوا ہے۔ جو جسے خود معلوم نہ ہو کہ خدا تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں، جو خود آپ سے کہے کہ مجھے دیکھتے رہنا ذرا، جو خود کہے کہ دیکھنا کہیں غلطی نہ کر بیٹھوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ میں سے کوئی شخص اس طرح کا ہو، وہ کہے کہ مجھے اگر ٹرسٹ کا آپ نے بڑا بنایا، سربراہ بنایا ہے، چیئرمین بنایا ہے، تو دیکھنا میرا تجربہ بالکل نہیں ہے، مجھے اس حوالے سے علم بالکل نہیں ہے، اب تم نے بنا دیا ہے، دیکھنا آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ تو ہم کہیں گے آپ کرسی سے نیچے آئیے، جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے انہی کو کرسی پہ بٹھا دیجئے۔ جب آج آگے ٹھیک ہم نے کرنا ہے تو پھر آپ کو کرسی پہ کیوں بٹھائے؟ انسان نے خود ہی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا تو خدا نے انبیاء کیوں بھیجے؟ خدا نے کتابیں کیوں بھیجی؟ اتنا پیچیدہ، اتنا کامل، اتنا مفصل اور تفصیلی نظام کیوں نازل فرمایا؟ اگر ہم نے خود ہی ایک کمیٹی بنا کے، ایک شورا بنا کے، ایک جلسہ کر کے، ایک مجلس برپا کر کے، ایک میٹنگ کر کے خود ہی معاملات کو طے کر لینا تھا، اور اگر ہم میں خود میں یہ صلاحیت ہے کہ نبی کا جانشین بنا سکتے ہیں تو پھر نبی بھی خود بنا لیں، پھر کتاب بھی خود بنا لیں۔ کتاب تو وہ ہو کہ جس کے بارے میں خدا فرما دے کہ تم اس جیسی، پہلے کہا اس قرآن جیسا ہے، اس قرآن جیسی ایک کتاب، پھر فرمایا اس کی 10 آیات جیسی آیات، پھر فرمایا اس کے 10 سوروں جیسی، پھر فرمایا اس کے ایک سورے جیسی تم نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور تمہارے پاس جتنے اولیاء ہوں، جتنے تمہارے دوست ہوں، جتنے سرپرست ہوں، سب کو لے آؤ، کتاب تو ایسی ہو کہ خدا نازل کرے اور میں اس جیسی ایک آیت نہ بنا سکوں اور امام خود سے بنا لوں، کتاب ناطق خود سے بنا لوں۔ قرآن نے کہا نہیں، تم نے نہیں بنانا، میں نے بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہارا کام نہیں کرنا، انہوں نے میرا کام کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، خدا انہوں نے تیرا کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے ہدایت کرنی۔ ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، لہٰذا تم نہیں بناؤ گے، میں بناؤں گا۔ خدا یہ کون سی ہدایت ہے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ میں نے پچھلے سال حضرت ابراہیم کی امامت کی آیت کے ذیل میں اس کو بیان کیا۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں یہاں پر جو فرمایا نا خدا نے، اب تھوڑی سی آپ کی توجہ طلب ہے، یہاں پر جو خدا نے فرمایا یہدون بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ۔ خدا یہ تیرا امر کیا ہے؟ اور ہے بھی تیرا امر، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نام امر نہیں، خدا کا امر۔ آیت اللہ جوادی عملی نے تفسیر تسنیم میں اس آیت کو دوسری آیت سے جوڑا ہے، سورہ یاسین کی آخری آیت۔ فرمایا امر خدا یہ ہے، انما امرہ، خدا کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، اگر کسی چیز کا ارادہ کرے، فیقول لہ کن، سلامت رہیں میرے سامعین، سلامت رہیں جو عربی پڑھ کے متوجہ ہو رہے ہیں، عربی سن کے متوجہ ہو رہے ہیں، فیقول لہ کن، خدا کا امر یہ، انما امرنا، وہاں پر کیا فرمایا تھا؟
یہدونا بامرنا، یہاں پر فرمایا انما امرہ، اس خدا کا امر یہ ہے کہ اذا ارادہ، جب ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، کہ وہ کن کہہ دے، فیکون۔ اب دیکھیں یہ بھی خدا نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ خدا کن کہتا ہے، وگرنہ خدا کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا۔ ابھی چیز ہے نہیں، کسے کہہ رہا ہے ہو جا؟ توجہ کا طالب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 1-2 منٹ کے لیے بھی اگر ساتھ چھوڑیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ کن کہہ رہا ہے ہو جا۔ اب اگر کوئی سامنے موجود نہیں ہے، ابھی خلق نہیں ہوئی کوئی چیز، سامنے موجود نہیں ہے، ابھی وجود میں نہیں ہے، ابھی کسے کہہ رہا ہے ہو جا؟ اس کا مطلب ہے کسی کو کہہ نہیں رہا ہو جا، ارادہ کر رہا ہے۔ ادھر سے ارادہ ہوتا ہے، ادھر سے ہو جاتا ہے۔ خدا کی خلقت ایسے ہے، ادھر سے ارادہ ہوتا ہے، ادھر سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امر خدا۔ آپ خدا فرما رہے میرے ائمہ جنہیں میں نے امام بنایا ہے، یہدونا بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں میرے امر کے ساتھ۔ یعنی انہیں درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں نصاب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں فقہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہدونا بامرنا، وہ صرف ارادہ ہدایت کر لیں، وہ صرف اور صرف کسی بھی انسان کے متعلق ہدایت کا بس ارادہ کر لیں۔ یہ نبی اور امام میں فرق ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ نبی ہدایت تشریعی کرتا ہے، امام ہدایت تکوینی کرتا ہے۔ امام ارادہ کرے تو ہدایت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے جس طرح سے اسے اپنے علم کا مظہر بنایا ہے، اب اس بات پہ توجہ چاہوں گا، خدا نے اسے جس طرح سے اپنے علم کا مظہر بنایا ہے، جس طرح سے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے، جس طرح سے اپنی پاکیزگی اور قدوسیت کا مظہر بنایا ہے، اسی طرح اپنے ارادے کا بھی مظہر بنایا ہے۔ یعنی اس بندے کو دیکھو اور سمجھو کہ خدا کیسے ارادہ کرتا ہے۔ اس بندے کو دیکھو، دیکھیں پھر توجہ کا طالب ہوں اور اپنی بات کو پچھلی ایک بات سے ملانا چاہوں گا کہ اگر میں اور آپ تاریخ کے ذریعے سے امام کو سمجھنا چاہیں گے تو پھر امام کی کامل معرفت، اگر آپ کو یاد ہو، کامل معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ حتی خدا کی حجت، خدا کی آپ اگر یہ سمجھیں کہ خدا کی اتنی ہی طاقت ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر سکتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو ہارون مکی کے لیے میرا امام کر رہا ہے۔ اگر آپ سمجھے کہ خدا یہ ہے، میں نے پچھلے دنوں یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا خدا ان کے ذہن میں اتنا نیچے ہے کہ پھر وہ بعض اوقات میچ کر جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلو کیا۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو تم خدا کو سمجھتے ہو، ہم خدا کے پاکیزہ بندوں کے پاس خدا کے اذن سے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے اس طرح کے اختیارات دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی طاقت کا آخری درجہ یہی ہے کہ خدا ارادہ کرے تو آگ گلزار ہو جائے، یہ تو خدا کا بندہ کر رہا ہے، یہ تو خدا کا بندہ اپنے صحابی کے لیے کر رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ خدا کی طاقت اور قدرت صرف یہی ہے کہ خدا اگر ارادہ کرے تو موسیٰ کے ہاتھ میں موجود عصا اژدہا بن جائے، اگر آپ نے سمجھا یہ آخری قدرت ہے تو یہاں تو عصا اژدہا بن رہا ہے، وہاں تو تصویر شیر بن جائے گی، یہاں عصا اژدہا بن رہا ہے، وہاں تصویر شیر بن جائے گی۔ 7ویں امام کے ساتھ جب گستاخی کرے گا وہ جادوگر، اور امام کہیں گے نہیں کچھ، اس دیوار پہ لگے قالین کو اپنے اس ارادہ تکوینی کی نگاہ صرف اس قالین پہ ڈالیں گے
اور وہ شیر بن کے باہر آ جائے گا. یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات آیت اللہ وحید خراسانی نے کی ہے. اتنی بڑی شخصیت اور مرجع تقلید، تقریباً 104 یا 5 سال کا مرجع تقلید، خدا ان کی حفاظت فرمائے. انہوں نے کہا دیکھیں دونوں مرحلوں میں فرق ہے. حضرت موسیٰ کا معجزہ ایک مرحلے کا ہے، موسیٰ کاظم کا معجزہ اس سے بڑھ کے ایک مرحلے کا ہے. کیسے؟ انہوں نے فرمایا دیکھیں حضرت موسیٰ کے معجزے میں عصا اژدہا بنتا ہے، یہاں پر ایک نقش شیر بنتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اژدہا جو ہے، وہ جو عصا ہے، عصا کے اندر 3 جہات تھیں، طول، عرض اور عمق. اگر میں اپنی اصطلاح میں سمجھا سکوں، یعنی اس کے اندر میٹر اور مادہ موجود تھا. وہ عصا ایک لکڑی تھی، کوئی چیز تھی، جہاں اس کے اندر لمبائی تھی، جہاں چوڑائی تھی، وہاں گہرائی بھی تھی. اس کے اندر کوئی چیز تھی، ایک مادہ اور میٹر تھا. اس میٹر کو جو 3 جہات میں ہے، جس کی 3 ڈائمینشنز ہیں، اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں 3 جہات میں ہے، اس کا اژدہا بنانا آسان ہے. یہ صرف تصویر ہے، یہ صرف نقش ہے، اس کے اندر کچھ نہیں بھرا ہوا، اس کے اندر کوئی میٹر نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کسی نے دھاگے کے ذریعے قالین پہ ایک شیر بنا رکھا ہے. تو اگر تو یہ مقدمہ سمجھ میں آیا ہو کہ اس کے اندر 3 ڈائمینشنز ہیں، اس کے اندر 2 ہیں، اس کے اندر طول بھی ہے، عرض بھی ہے اور گہرائی بھی ہے. اس میں طول اور عرض تو ہے لیکن گہرائی کچھ نہیں ہے، اندر کچھ نہیں ہے، مادہ کچھ نہیں ہے، میٹر کچھ نہیں ہے. آیت اللہ وحید فرماتے ہیں جو اس 3 جہتی شے کو دوسری شے میں تبدیل کرے اسے موسیٰ نبی اللہ کہتے ہیں، اور جو اس نقش کو حقیقی شعر میں تبدیل کرے اسے موسیٰ حجت خدا کہتے ہیں. فرق ہے. یہ تصرف کر سکتا ہے، یہ ہدایت کر سکتا ہے. یہدون بامرنا، یہ خدا کے امر کے ذریعے ہدایت کرے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی آج دیکھیں یہ معرفت امامت مطلوب ہے آپ سے. امام کو اس طرح سے سمجھنا ہے، امام کو ایک عام عالم، امام کو ایک عام مجتہد، امام کو ایک عام مصلح نہیں سمجھنا. امام کون ہے؟ جس کا مقایسہ نہیں ہے غیر معصوم کسی بھی ہستی کے ساتھ. یعنی آج اگر امام زمانہ ارادہ کریں، ارادہ فرمائیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حسین ابن علی ارادہ فرماتے ہیں، ایک ارادہ فرماتے ہیں اور ہر لشکر یزید سے اٹھ کے علیہ السلام ہو جاتا ہے. امیر المؤمنین ایک ارادہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے متعلق، اگرچہ اس کا گھر اچھا نہیں تھا، اگرچہ اس کا وہ جو ایک تاریخی سابقہ تھا وہ اچھا نہیں تھا، لیکن امام اس طرح سے نظر فرماتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اب میرا بیٹا ہے. اگرچہ مشکلات تھیں لیکن وہ ایک نظر لطف ہے علی ابن ابی طالب کے کہ وہ کہاں آ جاتا ہے، امیر المؤمنین کا معتمد خاص بن جاتا ہے. اچھا ایک سوال ہے، ممکن ہے بعض جوانوں کے ذہن میں ابھرے کہ اگر اس طرح سے کہ امام ارادہ کرتا ہے اور انسانوں کی ہدایت ہو جاتی ہے تو پھر تو ہم سب کو سلمان جیسا ہونا چاہیے، پھر تو ہم سب کو ابو ذر جیسا ہونا چاہیے، پھر تو ہم سب کو مقداد جیسا ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، کمی امام کی طرف سے نہیں ہے. جس طرح سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا کا فیض کسی خاص وقت میں زیادہ نازل ہو اور کسی خاص وقت میں کم نازل ہو، نہیں، خدا کا فیض ہمیشہ ایک ہی طرح کا نازل ہوتا ہے. جس طرح سے خدا کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے، خدا کی صفات میں بھی تبدیلی نہیں آتی ہے. آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے واضح کیا. ایک تفصیلی بحث ہے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی عمل انجام دیتا ہوں پھر خدا مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، پھر کوئی عمل انجام دیتا ہوں خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. اگر ایسے ہو تو خدا کی ذات میں کیا لازم آئے گا؟ تغیر، تبدیلی لازم آئے گی. اور جس کی ذات میں تبدیلی لازم آئے وہ زوال کی طرف جاتا ہے. کم از کم اس کی ایک حالت تو زائل ہو گئی نا. جب خوش تھا تو ناراضگی ختم ہو گئی، جب ناراض تھا تو خوشی ختم ہو گئی.
فرمایا جس کے وجود میں اس طرح سے تبدیلی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جھوٹ بولوں تو وہ ناراض ہوتا ہے, نماز پڑھوں تو وہ راضی ہوتا ہے؟ فرمایا ہمیشہ خدا کی رضا ایک مرتبہ اور مرحلہ ہے جو ہمیشہ سے ایک جگہ پہ ہے, اور اسی طرح سے خدا کا غضب ایک مرحلہ اور مرتبہ ہے اور وہ بھی ہمیشہ سے ایک جگہ پہ ہے. خدا کی رضا اور غضب تبدیل نہیں ہوتی, یہ میں ہوں جو تبدیل ہوتا ہوں. اگر میں سمجھا سکوں بات کو, یہ میں ہوں. اپنے جوان دوستوں کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, خدا کا مقام و مرتبہ تبدیل نہیں ہوتا. خدا ازل سے بعض چیزوں پہ راضی ہے اور ازل سے بعض چیزوں پہ ناراض ہے. میں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے بعض اعمال کے نتیجے میں خدا کی رضا کے ساتھ متصل ہوتا ہوں اور بعض اعمال کے نتیجے میں خدا کے غضب کے ساتھ متصل ہوتا ہوں. امام بھی اسی طرح سے ہیں. امام زمانہ کا فضل اور فیض شب و روز ہمیشہ دائمی اور اپنے اعلیٰ ترین معیار پہ برس رہا ہے. یہ میری بدقسمتی ہے کہ بارش ہو رہی ہو اور میں چھت کے نیچے آ جاؤں. یہ میری بدقسمتی ہے کہ سمندر کے کنارے جاؤں اور چھوٹا سا جام لے کے جاؤں. یہ میری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف دینے والا اس طرح کا ہو اور اس نے راستے کو بھی کھول رکھا ہو. کسی کے لیے راستہ بند نہیں کیا ہے. امام نے اپنے قرب کا اور خداوند متعال نے اپنے قرب کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت نے جو راستے بیان فرمائے ہیں انہیں چھوڑ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ایک تعویذ ایسا دیجئے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے, تعویذ ایسا دیجئے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے. مجھے اس بات سے, اس جملے سے ایک بات یاد آ گئی. ایک بزرگ عالم دین آغا سید علی موسوی, بزرگ علماء میں سے, لاہور میں تھے, بلتستان سے, جنہوں نے استخارہ کیا اور ISO کی بنیاد رکھی. بزرگ عالم دین, شہید قائد کے ساتھی. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے, میں ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا تعویذ چاہیے, میری بیٹی کا بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ یونیورسٹی جاتی ہے, کسی کلاس فیلو کے ساتھ باتیں نہیں کرتی, کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتی, لڑکوں سے دور رہتی ہے, کسی کے ساتھ بات چیت نہیں, بالکل آئسولیٹ ہو کے رہتی ہے. تو انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میں نے آج تک قرآن اور حدیث میں بے غیرتی کا اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نہیں دیکھا ہے کہ جو میں آپ کو لکھ کے دوں اور وہ غیر محرم سے باتیں کرنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں لوگوں کی معرفت اور ان کا معیار اور ان کے جذبات اور احساسات اور ان کی توجہات کس طرف ہیں. لہٰذا آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ مولانا ایک ایسا تعویذ لکھ دیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے, ایسا تعویذ لکھ دیں کہ بچہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے. نہ, جس نے ٹھیک ہونا ہے, میں نے کل عرض کیا تھا, جس نے ٹھیک ہونا ہے اگر تو وہ تعویذ ایسا ہو کہ جبرن آج کے بعد ہمیشہ سچ بولے تو پھر اس کا کمال کیا ہے؟ پھر اس رشد میں, اس تکامل میں اس کا کمال کیا ہے؟ اصل اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا نفس اسے کہے جوان کو کہ نظر اٹھاؤ, اس نامحرم کو دیکھو, تمہیں لذت محسوس ہوگی, لیکن اس کا ضمیر اسے کہے کہ نہیں, نظر نیچے رکھو, امام راضی ہوگا تو تمہیں نہیں معلوم وہ کتنی لذت ہوگی. امام زمانہ دعا کریں گے, امام زمانہ خوش ہوں گے تو تمہیں کیا معلوم وہ کیسی لذت ہوگی. ممکن ہے اس کا ضمیر اسے کہے کہ نہ اٹھو صبح نماز کے لیے, اتنی مشقت ہے, وہ کہے کہ نہیں, اس تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں یوسف زہرا اگر راضی ہو جائے, امام اگر راضی ہو جائیں تو پھر یہ کیسا ہوگا؟ پھر یہ میسم تمار جیسا ہو جائے گا. پھر کہے گا مارو مجھے, قتل کرو, پھر زندہ کرو, پھر قتل کرو, پھر زندہ کرو. میسم ایک دفعہ قتل ہو جا جنت میں جا. جواب ملے گا نہیں, تم نے راہ علی میں قتل ہونے کی شیرینی کو چکھا کب ہے کہ میسم تمہیں بتلا سکے کہ یہ راہ ہوتی کیسی ہے. جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
بہت آپ کا وقت لے لیا، ختم کروں. فرماتے ہیں کہ الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام عنک بدلا. خدایا کون ہے وہ جو تیرے ساتھ مناجات کی لذت اور شیرینی کو چکھ لے اور تجھے محبوب بنانے کے بعد تجھے چھوڑ کے کسی اور کو محبوب بنانے پہ راضی ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا جس کا محبوب تو ہو وہ کسی اور پہ راضی ہو جائے. جس کا محبوب حسین ابن علی جیسا ہو، جس کا محبوب علی ابن ابی طالب جیسا ہو، وہ اس مکتب کو چھوڑ کے، اس پاکیزگی کو چھوڑ کے گناہوں کے اس وادی میں چلا جائے کہ جس وادی میں جانے سے انسان حسین ابن علی سے دور ہو جائے، جس وادی میں جانے سے انسان امام زمانہ سے دور ہو جائے. ان جوانوں کی تربیت اور انہیں خدا تک پہنچانے کے لیے سید الشہداء کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. 90 سال کی قربانی، 32 سال کی قربانی، 18 سال کی قربانی، 13 سال کی قربانی. اور اے زہرا کے لال، کیا اتنا قیمتی تھا خدا کے دین کا دفاع کرنا کہ بالآخر 6 مہینے کی قربانی کو لانا پڑ گیا؟ اجرکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. میرے مولا اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ 6 ماہ کا بچہ جو اپنی زبان سے ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، جو 4 سال کی بہن کو بہن کہہ کے نہیں پکار سکتا، لیکن اس بچے کا معیار کیا ہے؟ جب حجت خدا نے کہا حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی حرمت کا پاسبان بنے؟ ہے کوئی جو میری حجت خدا کی، امام معصوم کی نصرت کرے؟ علی اصغر نے اپنی سیرت سے بتایا کہ جب حجت خدا مدد مانگ لے تو پھر چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتا، پھر مرد و زن نہیں ہوا کرتا، پھر بوڑھا اور جوان نہیں ہوا کرتا. اپنے آپ کو یا گہوارے سے یا ماں کی آغوش سے گرا دیا، اور خیام سے جب آہو بکا کی آوازیں بلند ہوئی، سید الشہداء تشریف لائے. پوچھا کیا ہوا؟ بہن نے شاید کہا ہو حسین شاید آپ اپنا ایک سپاہی خیموں میں بھول گئے. حسین آپ کے قافلے کا ایک سپاہی ہمارے پاس رہ گیا. ایک تقسیم تھی نا، ایک قافلہ بھائی کا تھا، ایک بہن کا تھا. حبیب ابن مظاہر سے لے کے اصغر تک کا قافلہ بھائی کا تھا، اور سید الساجدین جیسے ضعیف سے لے کے سکینہ جیسی بچی تک کا قافلہ بہن کا قافلہ تھا. سید الشہداء نے اٹھایا. سید الشہداء کی مظلومیت کسی اور جگہ پہ اتنی نظر نہیں آئی مجھے مقتل کی کتابوں میں جتنی یہاں پہ نظر آئی. جب علی اصغر کو اٹھایا نا، بعض مقاتل نے کہا کہ دھوپ اتنی سخت تھی، اس بچے کے ننھے سے چہرے پہ حسین نے اپنی عبا اوڑھ رکھی تھی. لوگوں نے سمجھا شاید حسین اکیلا رہ گیا، شاید اب قرآن اٹھا کے لایا ہے. سید الشہداء ایک بلندی پہ، ایک ٹیلے پہ پہنچے، امت پہ حجت تمام کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنی عبا کو علی اصغر کے نرم چہرے سے ہٹایا. 2 جملے ارشاد فرمائے. ایک جملہ سید الشہداء نے آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا. ایک یا 2 جگہیں ہیں صرف سید الشہداء کی. ایک وہ آخری وقت جب بیٹی سے کہا تھا کہ اے میری بچی، جب سجدے میں جا رہے تھے بیٹی سے کہا تھا کہ اے میری بچی میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اپنے مولا حسین کو یاد کر لینا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِغَرِيبٍ، اور اگر سنو کہ پردیس میں کوئی اکیلا مارا گیا،
फंदबूनी, मुझ पर रो लेना। एक उस वक्त शियों को याद किया सैयद शुहदा ने आखिरी वक्त में, और एक इस वक्त याद किया जब अली असगर को उठा रखा था। मैं बाज़ औक़ात रिवायात में देखता हूँ वाक़अन एक शिया अगर वाक़अन अहले बैत का मुहिब हो तो उसकी क्या अज़मत है। कभी रसूल की बेटी दुआ दे रही है, कभी ज़ख्मों से चूर अपने खून में भुजा हुआ हुसैन इब्न अली शियों को याद कर रहा है, कभी आलम तन्हाई में 6 माह के बच्चे को उठा के कह रहे हैं शियाती। अली असगर को उठा के क्या कहा? शियाती, मेरे शियो लैतकुम यौम आशूरा, काश तुम आशूर के दिन होते। मौला हम होते तो क्या करते? मौला ने फरमाया तुम होते तो बस इतना देखते, किस बेबसी से मैं 6 माह के बच्चे के लिए हजारों के सिपाह से एक घूंट पानी का। मौला होते तो क्या करते? आपकी मदद करते। काल नहीं होते तो एक मर्तबा अपने मौला की बेबसी को देखते, एक मर्तबा अपने मौला की मजलूमियत को देखते। अजरकुम अलल्लाह। दूसरा जुमला सैयद शुहदा ने अपने दुश्मनों से कहा, बाबुल हवाइज के मसाइब हैं और दुआ मांग लीजिएगा तमाम उन मोमिनीन के जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तमाम वो मोमिनीन जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं। यकीन रखिए कि ये नन्हे नन्हे हाथों वाला हुसैन का शहीद बेटा अपने इन छोटे छोटे हाथों से इंसानों की बहुत सी बंधी हुई गिरों को खोल लेता है। दूसरा जुमला दुश्मनों से कहा। दुश्मनों से क्या कहा? फिर सैयद शुहदा ने अपनी मजलूमियत का इजहार किया, कहा इल्लम तरहमूनी फरहमु हाज़र रज़ी। इस जुमले की नज़ाकत को देखिएगा। हुसैन फरमा रहे थे, ए दुश्मनों, अगर तुम्हें मुझ हुसैन पे रहम नहीं आता तो इस रज़ी पे रहम कर लो। अगर तुम्हें ज़हरा के लाल पे रहम नहीं आता, अगर बतूल के बच्चे पे रहम नहीं आता, इस रज़ी पे रहम कर लो। रज़ी किसे कहा जाता है अरबी में? दूध पीने वाले बच्चे को। सैयद शुहदा शायद ये बतलाना चाह रहे थे, ज़ालिमों, इसकी माँ का पानी बंद है, इसे जो दूध जरूरत है वो इस बच्चे को नहीं मिल रहा है। अगला जुमला क्या कहा? अला तरो न कैफ़ यतलज़्ज़ा आतशा, देख नहीं रहे मेरे हाथों पे कैसे उस मछली की तरह तड़प रहा है जिसे पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। किसी खतीब का जुमला नहीं है, हुसैन इब्न अली का जुमला। देख नहीं रहे कैसे मछली की तरह तड़प रहा है। सैयद शुहदा ने इतनी मजलूमियत से पानी मांगा। मैं अपने बुजुर्गों से पूछूंगा, जालिम ने कितना पानी दिया? जालिम ने कितना पानी दिया? वो हुसैन जो माँ से कह के आए थे, दो मैं बच्चे को पानी पिला लाऊं। बहन सुन रही थी, सोच रही थी शायद अली असगर पानी पी के आ जाएगा। फूफियाँ देख रही थी, जालिमों ने पानी दिया? नहीं, पानी नहीं दिया। तारीखों ने लिखा उनके पास मुख्तलिफ तरह के तीर थे। एक नोक वाला तीर भी था, 3 कोनों वाला तीर भी था और 3 नोकों वाला तीर भी था। जब लश्कर अश्किया में खलबली मची, आपने इबादत कर ली है, आपने इबादत कर ली, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं चंद जुमले मजीद अर्ज करूं। जब लश्कर अश्किया में खलबली मची और जालिम एक दूसरे से कहने लगे, बच्चे के साथ क्या जंग है, इसे पानी दे भी दिया 2 घूंट तो हमारा क्या नुकसान है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जब उमर साद ने ये खलबली देखी तो हुरमिल के पास आया। मक्तल ने ये जुमला लिखा, हुरमिल से कहने लगा, इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दो, हुसैन के बयान को ख़त्म कर दो, हुसैन की दलील को ख़त्म करो। अपने लश्कर में बगावत हो रही है। इस जालिम को इतनी जल्दी थी या इसने इतना अहम समझा कि मेरा वार खता ना जाए, इसने 1 नोक वाला तीर नहीं उठाया, इसने 3 कोनों वाला तीर नहीं उठाया, इसने 3 शोबा तीर उठाया। एक दफ़ा कमान में रखा, मैंने आसानी से पढ़ दिया, आपने सुन लिया। माँ दर खेमा पे देख रही थी, कभी उसका देखती थी,
کبھی بچے کو دیکھتی تھی، لیکن بعض علماء نے اس کو پڑھا ہے، میرا دل بھی یہی کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے اصغر کی ماں کو علی یہ اصغر کی فکر نہیں تھی، اصغر کی ماں کو زہرا کے لال کی فکر تھی۔ تیر ادھر سے آیا، نہ جانے 6 ماہ کے بچے کی معرفت کتنی بلند تھی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کے ہاتھوں پہ بچے نے خود کو اٹھایا، تیر لگا، تیر ایک طرف سے لگا، دوسری طرف سے نکلا، نکل کے سید الشہداء کے بازو میں پیوست ہوا۔ علماء نے لکھا ہے اگر سید الشہداء کا بازو نہ ہوتا اور تیر سید الشہداء کے بازو کے ساتھ لگ کے نہ رکتا تو شاید بچہ سید الشہداء کے بازو سے اٹھتا اور ہوا میں جس طرف تیر جاتا۔ امام زمانہ نے عجیب نوحہ پڑھا، مجھے معاف کیجئے گا 2 جملے عرض کر لو۔ امام زمانہ نے عجیب نوحہ پڑھا، یہ بات سنیے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہر اسلحے کا ایک خاص کام ہوتا ہے، ہر اسلحہ ایک الگ طرح کا کام کرتا ہے۔ کاٹنے کا کام تلوار کرتی ہے، کاٹنے کا کام خنجر کرتا ہے، تیر کاٹتا نہیں ہے، تیر صرف سوراخ کرتا ہے۔ لیکن امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کیا فرمایا؟ میرا سلام اس بچے پہ الذی ذبح من